يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. باب العاریہ، ادھار لی ہوئی چیز کا بیان. عن سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤديه رواه احمد والاربعه وصححه الحاکم. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ ہاتھ نے لیا ہے جب تک اسے ادا نہ کر دے اس کے ذمے ہے. اچھا، عاریہ چیز کیا ہے؟ ادھار لی ہوئی چیز. اچھا، ادھار لینے کا معنی آدمی کا لوگوں کے ساتھ جو لین دین ہوتا ہے اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. کبھی خرید و فروخت ہوتی ہے، خریدتا ہے انسان اور خریدنے سے کیا کرتا ہے؟ اس کا مالک بن جاتا ہے. جو آدمی چیز خریدتا ہے اس کا مالک بن جاتا ہے، اس کو ہر لحاظ سے اس میں تصرف ہے، اس کو بیچنے کا، رکھنے کا، اس کے اندر جو بھی کرنا چاہے اس کو حق ہوتا ہے. اور بعض اوقات خریدتا نہیں، کیا کرتا ہے؟ وہ کسی چیز کو کرائے پر لیتا ہے، رینٹ پر لیتا ہے، اجارہ جس کو بولتے ہیں. تو اجارہ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس وہ چیز ہے لیکن آپ اس چیز کے مالک نہیں. کس چیز کے مالک ہیں؟ اس کے فائدے کے مالک ہیں. اس کا جو فائدہ ہے اس کے مالک ہے. آپ نے گھر رینٹ پر لیا ہے تو آپ گھر کے مالک نہیں، لیکن گھر سے فائدہ جو حاصل ہوتا ہے اس میں رہنے سہنے کا، اس کے آپ مالک ہیں. گاڑی رینٹ پہ لیتے ہیں، گاڑی سے فائدے کے مالک ہیں لیکن گاڑی کے مالک نہیں ہیں. یہ دوسری شکل یا تملیک یا اجارہ. اور کیا ہے؟ عاریہ. عاریہ میں کیا ہے کہ نہ آپ اس چیز کے مالک ہیں، نہ اس چیز کے مالک ہیں، نہ اس کے فائدے کے مالک ہیں. اس کے فائدے کے مالک بھی نہیں ہیں. فائدے کے مالک ہونے کے معنی کہ آپ صرف وقتی طور پر اس سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں بس. اس لیے اس چیز کو کسی اور کو دے نہیں سکتے. یعنی آپ نے کسی سے لی ہے، آپ کسی اور کو دے دیں، یہ چیز نہیں ہوگی. کسی اور کو استعمال کروائیں، اس کی اجازت نہیں ہوگی آپ کو، کیونکہ صرف آپ کو دی گئی ہے عاریہ. تو اور بھی شکلیں ہوتی ہیں بعض اوقات کہ آپ کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی جاتی ہے، ودیعہ. اس کے کیا حکم ہے؟ ہاں جی، اس کا اصل یہ ہے کہ آپ نہ اس کے کسی چیز کے مالک نہیں، صرف آپ اس کے رکھنے کے، اس کی حفاظت کرنے کا آپ کی ذمہ داری بس. تو یہاں پر جو حدیث میں آتا ہے علی الید ما اخذت، کہ ہر ہاتھ پر ہے جو اس نے لیا. تو کون سی چیز یہاں پر ہے جس کی آدمی پر ذمہ داری آتی ہے؟ کیا جو آپ چیز خریدتے ہیں اس پر آپ کی ذمہ داری آتی ہے؟ نہیں، اس میں نہیں آتی. یہ چیزیں ذمہ داری ان چیزوں کے حوالے سے ہیں کہ جو آپ کی تملیک میں نہیں، آپ کی ملکیت میں نہیں ہے. جو آپ کی ملکیت میں نہیں، چیز کسی اور کی ہے اور آپ نے لی ہے، ادھاری لی ہے، عاریتاً لی ہے، یا اجارہ کے طور پر لی ہے، یا آپ نے قرض کے طور پر لی ہے، یا کسی اور شکل میں. تو آپ نے جب یعنی کہ وقتی طور پر لی ہے تو اس کو بعد آپ کو واپس کرنا ہے ودیعہ کے طور پر. تو آپ کے یعنی آپ کو کہ اس ہاتھ پر جس ہاتھ نے اس چیز کو لیا ہے اس کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے، حتیٰ تؤدیہ، جب تک اس کو ادا نہ کر دیں. جب تک اس کو ادا نہ کر دے اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی ضمانت ہے. ذمہ داری کے معنی اس کی ضمانت ہے. یعنی اگر وہ چیز خراب ہو جاتی ہے، اس میں نقصان ہو جاتا ہے، تو اس کی ضمانت، اس کی ذمہ داری ہے. تو اس حدیث کا ظاہر یہی معنی دیتا ہے کہ آدمی جو بھی کچھ لے وہ اس کا ذمہ دار ہے، چاہے وہ امانت ہو، چاہے وہ عاریہ ہو، ادھاری چیز ہو، یا چاہے وہ کرنٹ پر کچھ چیز آپ نے لی ہے. کوئی بھی چیز آپ نے لی ہے، آپ کے جب تک آپ کے ہاتھ میں ہے آپ اس کے ذمہ دار ہیں، چاہے آپ نے شرط رکھی ہے یا نہیں رکھی. وہی بتا رہا کہ آپ نے چاہے شرط رکھی ہے یا نہیں رکھی. کہ بعض اوقات دینے والا یا لینے والا شرط رکھتا ہے. دینے والا کہتا ہے کہ تمہارے اوپر ذمہ داری اس کی، یا لینے والا ذمہ داری کو قبول کرتا ہے، بھائی ٹھیک میں اس کا ذمہ دار ہوں. تو حدیث کا ظاہر یہی ہے کہ وہ آدمی
اس چیز کا جو ہے وہ ذمہ دار ہے جب تک اس کو ادا نہ کر دے. لیکن یہ عام نہیں ہے، ہر چیز میں نہیں ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ جب شرط ہو تو تب ذمہ دار ہے، ورنہ شرط ذمہ دار نہیں ہے. اور وہ بھی اس وقت ذمہ دار ہوگا جب اس کی اپنی غلطی سے وہ چیز خراب ہوتی ہے، اس کی غلطی سے وہ چیز خراب ہوتی ہے تب ذمہ دار ہوگا. اگر اس نے اس کے بغیر، تفرید کے بغیر، اس کی لاپرواہی کے وہ چیز کو نقصان ہو گیا تو اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا. امانت کے حوالے سے یہ ہے، امانت بھی اس نے لی ہے، اس کے ہاتھ میں لی ہے، تو امانت کا بھی ذمہ دار کب ہوگا؟ جب اس نے اس کے اندر لاپرواہی کی ہے، کہ چیز کا صحیح خیال نہیں رکھا، اس کی صحیح حفاظت نہیں کی اور چوری ہو گئی یا اس کا نقصان ہو گیا، تو تب اس کا ذمہ دار ہوگا. اگر اس نے اس کی جس طرح حفاظت کرنے کا اس کا حق تھا کی ہے، لیکن پھر بھی وہ چیز خراب ہو گئی تو پھر اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا. اچھا، تو یہ اس میں ملتا ہے. تو جس طرح بتایا ہے کہ علماء کے اس میں یعنی کہ اختلاف تو ہے، جس طرح ذکر کیا انہوں نے کہ یہ پڑھیے یہاں سے اپنے کیا کرا حاصل کلام. حاصل کلام اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جو چیز کسی سے عاریتاً لی ہو، جب تک اسے اسی طرح واپس نہ کرے تو اس کے ذمے واجب الادا رہتی ہے. ادھار لی ہوئی چیز کی ضمانت کس کی ہے؟ آیا اس کی ضمانت عاریتاً لینے والے پر ہے یا نہیں؟ اس بارے میں 3 اقوال ہیں. پہلا قول تو یہ ہے کہ بہر صورت اس کی ضمانت اس کے ذمے ہے، خواہ ضمانت کی شرط کی ہو یا نہ کی ہو. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، زید ابن علی رحمۃ اللہ علیہ، عطا رحمۃ اللہ علیہ، احمد رحمۃ اللہ علیہ، اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہی رائے ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ اگر ان شرط زمان کی نہ ہوگی تو اس کی ذمہ داری اس پر عائد نہیں ہوگی، جیسا کہ آئندہ حضرت یعلا کی روایت میں آ رہا ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ شرط کے باوجود بھی ضمان نہیں، بشرطے کہ خیانت نہ کرے. اگلی حدیث پڑھیے. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اد الامانه الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه ابو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم واستنكره ابو حاتم الرازي. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے تمہارے پاس امانت رکھی ہو تو اسے امانت واپس کر دو، اور جس نے تیرے ساتھ خیانت کی تو اس کے ساتھ خیانت نہ کر. اس حدیث میں کیا ہے کہ جس نے آپ کے پاس امانت رکھی اس کی امانت واپس کرو، اور جس نے آپ کے ساتھ خیانت کی اس سے تم خیانت نہ کرو. امانت کا واپس کرنا یعنی جس طرح اس نے رکھی ہے، جس انداز سے اس نے رکھی ہے، اور جب اس نے واپس لینے کا اس کو اس طریقے سے واپس کرنا، بغیر اس میں کمی بیشی کے، بغیر اس کو لیٹ کیے، بغیر تاخیر کیے. تو امانت داری کا حق اس میں سارا کچھ آتا ہے کہ چیز کو پورا کا پورا واپس کرنا، جتنی لی ہے اس کے مطابق ہو، اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو، اس میں کوئی نقص کمزوری نہ ہو، اور جب اس کو جس نے امانت رکھی اس کو جب ضرورت ہو اس کو فوراً اس کے حوالے کر دی جائے. امانت داری کا یا امانت لوٹانے کا اصل مفہوم یہ ہے. اس میں یہ بھی کہ اگر تم سے کوئی خیانت کرتا ہے تو تم اس سے خیانت نہ کرو. یعنی کسی نے آپ کا حق مارا ہوا ہے، آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ کیا ہوا ہے، آپ کا مال کھایا ہوا، کوئی ایسی چیز ہے، اب آپ کے پاس وہ امانت رکھتا ہے، اب آپ کو کیا اختیار ہے کہ آپ اپنے حق جو ہے اس سے لے لیں. اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء نے اس کی اجازت دی، میرے خیال یہاں پر ذکر کرتے ہیں شاید. پڑھیے ذرا یہاں سے. پڑھیے لغوی تشریح کے بعد ہی پڑھیے، ساری آیت میں آتا ہے. لغوی تشریح تعدیہ امر کا صیغہ ہے. ادی تعدیہ سے امر کا صیغہ ہے. ائتمنک جس نے تجھے امین بنایا ہے. ولا تخن من خانک جس نے تیرے ساتھ خیانت کی ہے. اس کے مال پر قابو پانے کے باوجود تو اس سے خیانت نہ کر. اسے استحباب پر محمول کیا گیا ہے، اس لیے کہ ارشاد باری تعالی ہے
برائی کی جزا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ آیت کو پڑھا کریں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا وجزاء سیئۃ سیئۃ وجزاء سیئۃ وجزاء سیئۃ 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 مثلها سیئۃ مثلها اور وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به عوقبتم به دونوں آیات اپنے حق کے حصول و وصول پر دلالت کر رہی ہیں۔ ابن حزم کا قول ہے کہ جس نے خیانت کی ہے اس کے مال پر قابو پانے کی صورت میں اسے اپنا حق لے لینا واجب ہے، اور یہ عمل خیانت میں شمار نہیں ہے، بلکہ خیانت تو اس صورت میں ہوگی کہ لینے والا اپنے حق سے زیادہ وصول کرے۔ دلائل ابن حزم کی رائے کی تائید کرتے ہیں، انشاءاللہ حق بھی انہی کا قول ہے۔ جی ہاں بس کافی۔ اچھا، اس میں اب کیا انہوں نے ذکر کیا ہے، جس طرح کہ ابن حزم کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انسان کو اجازت ہے کہ جس سے جو کسی آپ سے خیانت جو کرتا ہے، اگر آپ اس کے کسی مال پر قابو پا لیتے ہیں تو آپ کو اس کا مال یعنی کہ اپنے پاس رکھنے کی اب لینے کی آپ کو اجازت ہے۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیتوں کو دلیل بناتے ہیں، وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، کہ برائی کا بدلہ جس طرح برائی کی ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم سے کوئی زیادتی کرتا ہے تو جس طرح تم سے زیادتی کی گئی تم بھی اس کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کرو۔ تو اس میں آیت کا ظاہر ہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی نے آپ سے اونچ نیچ کی ہے، آپ کا کسی نے آپ کا مال کھایا ہے، تو آپ کے ہاتھ میں اگر اس کا مال آتا ہے تو آپ کھا سکتے ہیں، لیکن حدیث اس کے مخالف ہے۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ، کہ جو تم سے بددیانتی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، اس سے تم جو ہے خیانت نہ کرو۔ اچھا، اس حدیث کی روح سے اگر دیکھا جائے تو ہم کہیں گے کہ ابن حزم کا یہ قول صحیح نہیں ہے، لیکن ابن حزم کا قول جنہوں نے صحیح کہا ہے اس کو ترجیح دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو آیتیں قرآن کریم کی دلیل ہے اس پر، اور دوسری یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، کیونکہ آخر میں کیا ہے؟ استنکرہ ابو حاتم الرازی جو کہ بہت بڑے محدث تھے، تو انہوں نے اس کو منکر کہا ہے۔ منکر ہونے کا معنی، منکر کیا ہوتی ہے؟ منکر نہیں، منکر اس حدیث کو کہتے ہیں یا اس راوی کو کہتے ہیں یا اس حدیث کو کہتے ہیں جو صحیح حدیث کے خلاف ہو۔ اگر صحیح حدیث کے خلاف صحیح حدیث ہو، ہاں، یہ ضعیف حدیث جب صحیح حدیث کے خلاف ہو، جب ضعیف حدیث صحیح حدیث کے خلاف ہو تو ضعیف حدیث کیا ہوگی؟ منکر ہوگی۔ اگر صحیح حدیث کے خلاف ہو تو کیا ہوگا؟ شاذ، یاد رکھا کریں چیزوں کو، شاذ ہوگی۔ اگر ما خالف فی ثقہ من هو اوثق منه، راوی اور اس کی حدیث کا بھی یہی حکم ہوگا۔ اگر راوی کا حکم دے تو حدیث کا کیا حکم ہوگا؟ حدیث شاذ ہوگی۔ یعنی راوی، فرض کرو اگر راوی جو اپنے سے زیادہ ثقہ ہے اس کی مخالفت کرتا ہے تو راوی کی یہ روایت کیا ہوگی؟ شاذ ہوگی۔ راوی کی روایت شاذ ہوگی۔ لیکن اگر راوی ثقہ نہیں، ضعیف ہے جو مخالفت کرنے والا، تو پھر منکر ہو جائے گی۔ تو جو کہ اس حدیث، یہ حدیث جو ہے اس میں ضعف ہے، اور اس کے مقابلے میں صحیح نصوص موجود ہیں جن کی مخالفت کر رہی ہے، تو اس کا معنی ہے کہ یہ حدیث جو ہے منکر ہے۔ اور نصوص سے مراد یعنی ضروری نہیں کہ حدیث ہی ہو، قرآن کریم کی آیات ہے، تو اس طرح سے تو اس کو یعنی کہ اس لیے ان کو منکر کہا ہے۔ تو علی کل حال بعض علماء نے اس کی ترجیح دی ہے کہ آدمی اپنا حق یعنی کہ کسی سے پا لیتا ہے، اپنا مال کسی نے کھایا، اس کا مال اس کے ہاتھ میں آتا ہے تو اس کو لینے کی اجازت ہے، جتنا مال اس کا کھایا گیا ہے اس کے مطابق۔ لیکن یہ عام نہیں ہے۔ ہم کہیں گے اگر امانت کے علاوہ اور ہے، امانت نہیں رکھی کسی نے آپ کے پاس، ویسے کسی کا آپ کے ساتھ کسی نے فرض کرو مال کھایا تھا، آپ کا حق دینا تھا اس نے آپ کا، اب کیا ہے کہ اس کا مال آپ کے ہاتھ میں آگے امانت کے طور پر نہیں، کسی اور انداز سے فرض کرو اس نے آپ کا کوئی کام کیا، اب آپ کو اس کی اجرت دینا ہے، تو آپ کیا کریں؟ آپ اس اجرت کو جو ہے کاٹ لیں اپنے اس حق میں جو آپ نے اس سے لینا تھا اس کے مقابلے میں۔ لیکن اگر امانت رکھی ہے تو اس میں آپ خیال نہ کریں، حدیث کا جو ظاہر لفظ ہے، کیونکہ امانت جو ہے اس کی ایک خاص حیثیت ہے، امانت کی ایک خاص حیثیت ہے کہ اگر اس نے جو امانت رکھی ہے آپ کے پاس، اس میں آپ اونچ نیچ نہ کریں، اس کو آپ پورا واپس کر دیں۔ لیکن اگر اور کوئی چیز ہے، اس کا آپ کے اوپر کوئی مال آتا ہے کسی طریقے سے،
آپ کے مال آ جاتا ہے، آپ نے اس کو حق آپ کے اوپر آ جاتا ہے اس کو دینے والا، تو وہاں پر آپ کر سکتے ہیں کہ وہاں پر آپ اپنا حق لینے کے لیے اس کا حق جو ہے وہ اس کو یعنی کہ رکھ سکتے ہیں یا اس کو ضبط کر سکتے ہیں. لیکن امانت اگر رکھی ہے تو امانت کو دینے کا حکم ہے، عد الامانات الی اہلھا، اور اس حدیث کے اندر بھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے امانتوں کو دینے کا حکم دیا ہے بغیر اس کی تفصیل کے، بغیر کسی تفصیل کے کہ کسی نے کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا، کس کو واپس کرنی، کس کو نہیں کرنی واپس، بغیر تفصیل کے اس کو واپس کرنے کا حکم دیا، دینے کا حکم دیا ہے. تو اس لیے جو امانت کے بارے میں ہم جو ہے اس میں کسی کے ساتھ بددیانتی نہیں کریں گے، جس کی امانت اس کو دیں گے. لیکن امانت کے علاوہ اگر اور کوئی چیز ہے جس طرح ذکر کیا ہے کہ آپ کے اوپر کسی کا حق آتا ہے دینے والا، آپ اس کا حق ضبط کر سکتے ہیں، یا تو آپ کا حق دے اس کے بعد دیں، یا پھر اسی حق میں سے اس کا وہ کاٹ سکتے ہیں. یعنی فرض کرو کسی نے آپ سے مال خریدا، کسی نے آپ سے مال خریدا اور اس کی آپ کو پیمنٹ نہیں کی. اب آپ اس سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو اور خریدتے ہوئے اس کو یہ تصور دیتے ہیں کہ آپ اس کی پیمنٹ کر رہے ہیں، لیکن جب آپ نے خرید لیا تو خریدنے کے بعد پھر آپ نے کہا بھی میں یہ چیز جو ہے آپ کے فلاں اس میں آپ کو اس کو کاٹ رہا ہوں، سمجھے نا؟ تو یہ چیز کر سکتے ہیں. لیکن امانت داری ہے، امانت کے حوالے سے اگر کوئی امانت رکھی ہے تو اس میں آپ بددیانتی خیانت نہیں کریں گے، کیونکہ آیتیں جو ہیں فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، یہ آیتیں جو ہیں امانت کے علاوہ باقی چیزوں کے اندر ہیں. آیتیں امانت کے علاوہ باقی چیزوں کے اندر ہیں کہ اگر آپ کو جسمانی طور پر کوئی زیادتی کرتا ہے، کوئی مالی طور پر کرتا ہے کسی اور چیز سے، تو وہاں پر آپ کو حق ہے کہ آپ اس کے مطابق اسے بدلہ لے سکتے ہیں، اور آیت بدلہ لینے کے حوالے سے ہے. لیکن امانت چونکہ دینے کا حکم ہے، اس لیے امانت میں آدمی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یا ایک چیز کر رہا نا کہ حکمران اگر آپ کا حق مار جاتا ہے ہاں جی، تو اس کا حق نہ مارو، وہی نا، وہی نا جب صحابہ نے مایا کہ وَإِنْ أَخَذَ مَالِي وَضَرَبَ ظَهْرِي، کہ اگر میرا مال بھی لے لے مجھے کہ مارے بھی آپ، میں کہ تب بھی تم اس کی اطاعت کرو، تب بھی تم اس کی اطاعت کرو. جو تمہارا حق ہے اللہ سے تم اپنا مانگو، اور جو ان کا حق ہے تم ان کو دو. جو تمہارا حق ہے اللہ سے تم مانگو کہ اللہ تعالیٰ ان کو دینے کی توفیق دے یا تمہیں دلا دے اس سے، لیکن جو ان کا حق ہے ان کو دو. اگلی دی وعن يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية مضمونة أو عارية مؤدات؟ قال بل عارية مؤدات. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس جب میرے ایلچی اور قاصد آئیں تو ان کو 30 زرہیں دے دینا. میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا عاریتاً جس میں ضمانت ہوگی یا اس ادھار کے طور پر جو قابل واپسی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ادھار جو ادا کر دیا جائے گا. اچھا یہاں پر دیکھیے دو چیزوں کا لفظ ہوا. وہ یعلا بن امیہ نے دو آپ سے سوال کیے، کیا عاریۃ مضمونہ ام مؤدات؟ تو مضمونہ اور مؤدہ میں کیا فرق ہے؟ مضمونہ کے اندر کہ جس میں ہر قیمت اس کی ضمانت ہو. مضمونہ کے معنی ضمانت سے ہے نا، کہ وہ ادھاری چیز جس کی ہر قیمت آپ کو ضمانت دینا ہے، وہ تلف ہوگی، ضائع ہوگی، شرط رکھی نہیں رکھی، تب بھی آپ کو ہر قیمت دینا ہے. یہ عاریۃ مضمونہ ہے. مؤدات کے معنی اگر وہ چیز اصلی حالت میں رہی جس طرح لی تھی اس واپس کریں گے، اگر ضائع ہوگی تو اس کے واپسی کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے. فرق دونوں کے اندر. تو آپ نے کیا فرمایا کہ عاریۃ مؤدات کے اس کا میں ضامن نہیں ہوں گا، لیکن میرے پاس یہ چیز ہوئی تو تمہیں واپس مل جائے گی، لیکن یہ بھی اس شرط پر ہے کہ اگر اس کو تلف کرنے والا یا جس کی عاریۃ لی تھی اس کو اپنی کوتاہی سے، لاپرواہی سے اس کو تلف نہ کرے، اور اس کو اپنی طرف وہ کوتاہی لاپرواہی سے طرف ہوتی ہے، ضائع ہوتی ہے، تو پھر اس کا وہ ذمہ دار ہے. جیسا کہ پچھلی حدیث ہم نے پڑھا ہے الید ما اخذت حتی تؤدیہ، کہ ہر ہاتھ جو لیتا ہے وصول کرتا ہے اس کا ذمہ دار ہے جب تک اس کو ادا نہیں کرتے. تو وہ حدیث عام ہے ہر چیز میں. تو ہر وہ چیز جو انسان
ملکیت کے طور پر نہیں لیتا، ویسے ہی کسی سے عاریتاً ادھاری یا کس طرح سے لیتا ہے، جب تک اس کو ادا نہ کر دے اس کا ذمہ دار ہے۔ تو اس حدیث کی روح سے تو لیکن یہاں پر کیا ہے کہ اگر وہ مضمونہ کا یعنی شرط رکھ لی کہ میں اس کی ضمانت دوں گا، تو پھر جب شرط رکھ دی تو پھر اس کے اگرچہ اس نے وہ ضائع بھی ہو جائے تب بھی اس کو دینا ہوگی، اس کی بغیر لاپرواہی کے بھی ضائع ہو جاتی ہے تب بھی مضمونہ اگر اس کو کہہ دیا شرط رکھ دی تو اس کو دینا ہوگی۔ لیکن اگر شرط جو ہے نہیں رکھی، مضمونہ کی مدت کی رکھی، مدت کے معنی اگر ضائع نہیں ہوئی وہ باقی ہوئی تو واپس کر دوں گا، اگر ضائع ہوگی تو واپس نہیں کروں گا، دونوں میں یہ فرق ہے۔ دیا حدیث وعن صفوان بن أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين فقال أغصبا يا محمد صلى الله عليه وسلم قال بل عارية مضمونة رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین کے موقع پر اس صفوان سے کچھ زریں عاریتاً لی۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی غصب کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ ضمانت کے ساتھ عاریتاً لے رہا ہوں۔ اسے ابو داؤد نسائی نے روایت کیا ہے اور حاکم نے اسے صحیح کہا ہے، اور ایک ضعیف روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بھی بطور شہادت ہے۔ اچھا، اب اس میں کیا ہے، اس میں پہلی حدیث کے تھوڑا مختلف ہے معاملہ۔ یہ یعلا بن اپنے صفوان بن امیہ جو ہیں، پہلے یعلا بن امیہ تھے، یہ صفوان بن امیہ ہے، مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھے، اور جب مکہ فتح ہوتا ہے اس وقت کفر پر تھے، بھی بعد میں مسلمان ہوتے ہیں۔ تو آپ نے مکہ فتح ہونے کے بعد اس سے جو ہے درود، اچھا درہ کیا ہوتی ہے؟ زرے کیا ہوتی ہیں؟ لوہے کی کڑیوں کے جیکٹ جو پہنی جاتی ہے۔ تو چونکہ جنگ میں ضرورت تھی اس چیز کی تو آپ نے اس سے لی، تو اس نے جب آپ نے جب اس سے لی حنین کے دن، حنین کی جنگ کے وقت، اور یہ حنین کی جنگ کب تھی؟ فتح مکہ کے بعد۔ فتح مکہ کے بعد کس سال؟ کون سی ہجری کو تھی فتح مکہ؟ 8 ہجری کو، 8 ہجری کو رمضان میں۔ تو اس کے بعد آپ نے جنگ کہ مکہ اپنے طائف فتح کیا، اور جنگ حنین وغیرہ یہ سارے اس کے بعد ہوئی۔ تو آپ نے چونکہ اس وقت جو ہے کافی لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور مسلمانوں کی فوج لشکر جو ہے بڑھ گیا، تو آپ کو ان چیزوں کی ضرورت تھی، تو آپ نے اس سے جو ہے وہ زیریں لی ادھاری۔ تو اس نے کہا کہ اغصباً یا محمد، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اس وقت جو کہ کفر پر تھا، اس لیے اس نے اس طرح سے آپ کو مخاطب کیا، کیا تم مجھے زبردستی چھین رہے ہو، مجھ سے غصب کر رہے ہو، یا عاریت مضمونہ، یا یعنی کہ آپ میں کہ بلکہ عاریت مضمونہ، کہ یہ بلکہ تمہاری ادھاری چیز ہے جو جس کے ہم ذمہ دار ہوں گے۔ اچھا، پہلے آپ اس یعلا بن امیہ کو کیا فرمایا کہ عاریت مؤدہ، اس کو مضمونہ کیوں کہا؟ ہاں، چونکہ یہ کافر تھا، وہ مسلمان تھا۔ اب مسلمان چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا ہے، آپ کا ساتھی ہے، اس لیے اس کے ساتھ جو ہے یعنی کہ یہ چیز کوئی یعنی کہ ضروری نہیں تھی کہ آپ ہر قیمت اس چیز کو واپس کرتے، اگر وہ آپ کے بغیر یعنی کہ کمی کوتاہی کے وہ ضائع نہیں ہوئی تو اس کو وہاں پر معاملہ اور تھا کیونکہ مسلمان تھا۔ اب چونکہ یہ کافر ہے اس لیے یہاں پر آپ نے اس کو وعدہ دلایا کہ تیری جو یہ چیز ہے تم کو مل جائے گی، اس کے ہم ذمہ دار ہیں، اگر یا تم کو نہ ملی تو اس کی ہم ضمانت دیتے ہیں، اس کا تم کو عوض دیں گے، کیونکہ وہ کافر تھا۔ لیکن جس طرح روایتوں میں آتا ہے کہ بعد میں وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور جب آپ اس کو زیرے واپس کرنے لگے تو اس نے کہا نہیں، میں اللہ کی خاطر ان کو دیتا ہوں۔ تو اب اس میں کیا ہے، ایک تو فرق کہ مسلمان اور کافر سے معاملہ کرتے ہوئے فرق جو محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان سے معاملے میں وہ گنجائش ہے جو کافر کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ اور کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ کافر بھی اگر جانتا ہے آپ کا جان پہچان والا ہے تو اس کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن ممکن ہے کرنے کو کر لے وقتی طور پر، لیکن بعد میں آپ کے اوپر احسان جتلائے، اور یہ چیز کسی مسلمان کے لائق نہیں کہ کافروں کے اوپر اس طرح کی چیزوں کے احسانات ہوں یا ان کے اوپر احسان جتلائیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر شرط رکھی گئی کسی چیز کے ضمانت کی کہ تم کو ہر قیمت دیں گے، اس کی تم کو واپس کریں گے، اور وہ چیز اگر انسان کے بغیر اس کی جو ہے لاپرواہی سے ضائع ہو جاتی تب بھی وہ اس کو دینے کا ذمہ دار ہے، اور اس میں علماء نے یہ بھی معنی لیا ہے
کہ کافروں سے اسلحہ لیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ اسلحہ میں استعمال ہونے جنگ میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں، تو کافروں سے اسلحہ لیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اسلحہ قابل اعتماد ہو، دینے والے کافر جو ہیں وہ ایسے لوگ ہوں جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہو، کہ اسلحہ صحیح ہو، یعنی کہ وہ خصوصاً جو ہے آج کل کے اسلحے جو ہیں کہ اس میں یہ نہ ہو کہ آپ ہی کا آ کے نقصان کرے۔ باب الغصبی، ہاں جی، غصب کا بیان، غصب کا بیان۔ ہاں جی، عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقطع شبرا من الأرض من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 اراضین۔ ہاں جی، سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایک بالش بھر زمین کسی سے چھین لی، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اتنا حصہ زمین 7 زمینوں سے اس کے گلے میں طوق بنا کر ڈال دے گا۔ غصب کیا چیز ہے؟ غصب کسی سے زبردستی چیز چھیننا، زبردستی کسی کے چیز پر قابض ہونا، اس کے بغیر رضامندی کے، کسی کے رضامندی کے بغیر اس کی چیز پر جو اس کی ملکیت ہے اس کی چیز پر قابض ہو جانا، یہ غصب ہے۔ لیکن یہ غصب اس وقت ہوگا جب وہ چیز اس کی ہے، جب وہ چیز اس کی ہے۔ اگر وہ چیز آپ کی ہے اور وہ آپ کو دے نہیں رہا اور آپ اس کو لے لیتے ہیں اس سے زبردستی، تو یہ غصب نہیں ہوگا۔ یعنی کسی نے آپ کا کوئی سامان چوری کیا، کوئی چیز چوری کی، اب آپ چور سے وہ زبردستی چیز چھینتے ہیں، لیتے ہیں، تو یہ آپ ہی کی چیز ہے، آپ ہی کی چیز اپنی لے رہے ہیں، تو یہ غصب نہیں ہوگا۔ غصب اس وقت ہوگا جب اس کی چیز ہے جس میں نہ تو آپ کی ملکیت ہے نہ آپ کی ملکیت کا شبہ ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ملکیت تو نہیں لیکن آپ کا اس میں شبہ ہے۔ ملکیت شبہ ہونے کا معنی کہ آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ چیز آپ کی ہے، یقینی طور پر تو نہیں، لیکن آپ کو چیز کے دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ چیز میری ہے، تو آپ اگر اس چیز کو لیتے ہیں تو وہ غصب نہیں ہوگا۔ غصب اس وقت ہوگا جب چیز اسی کی ہے اور پتہ بھی ہے اس کی ہے، اور پھر اس کو زبردستی لیتے ہیں، تو یہ غصب ہے۔ اور غصب جو ہے چیزوں کے اندر بھی ہوتا ہے، مختلف طرح کی اس کے مختلف احکامات ہیں، غصب کے مختلف احکامات ہیں، جس کے حتیٰ کہ عبادت سے متعلقہ بھی اس کے احکامات ہیں، کہ اگر ایک آدمی کسی ایسی جگہ پر نماز پڑھتا ہے کہ جو کسی اور کی ہو، کسی اور کی جگہ پر نماز غصب کی ہوئی ہے، چھینی ہوئی ہے، اس پر نماز پڑھتا ہے، تو اس کی کیا نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو جمہور علماء کا قول تو یہ ہے کہ ہو جاتی نماز اس کی، گناہ گار ہوگا، وہ غصب کرنے کی وجہ سے گناہ گار ضرور ہے لیکن نماز ہو جائے گی۔ لیکن حنابلہ کے ہاں کیا ہے کہ اس کی نماز ہوگی ہی نہیں، کیونکہ اس نے مغصوب جگہ پر، غصب کی ہوئی جگہ پر نماز پڑھی ہے، یا غصب کیے ہوئے کپڑے پہن کر نماز پڑھی ہے، کسی سے کپڑے چھین کر نماز پڑھی ہے، تو تب بھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو لیکن صحیح قول یہ ہے کہ وہ گناہ گار ہوگا لیکن اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس میں تو کہنے کا مقصد کہ غصب کے مختلف طرح کے احکامات ہیں، خرید و فروخت سے متعلقہ بھی، مالی معاملات کے اندر بھی، اور عبادات کے اندر بھی، عبادات کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے غصب کا۔ وہ اللہ نے بنائی ہے نا، تو پوری دنیا کی ملکیتیں بھی اللہ نے دی ہیں، سمجھے نا؟ پوری دنیا کو اللہ نے اگر مسجد بنایا ہے تو ملکیتیں بھی بنائی ہیں، دی ہیں۔ یہ فرض کرو یہ زمین آپ کی ہے، آپ کا حصہ ہے، آپ کی ملکیت ہے، اب آپ سے کچھ چھینتا ہے تو کیا چھینے والا کہے بھی اس زمین ساری اللہ کی ہے؟ کیا خیال ہے؟ ہاں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وقتی طور پر ملکیتیں دی ہیں، اور ان ملکیتوں کا اعتبار ہے، ان کی اپنی حیثیت ہے، جو حیثیت ہمیں یعنی کہ معلوم ہونی چاہیے۔ تو خیر جو بھی ہے، لیکن اس میں جس طرح بتایا کہ راجح قول یہی ہے کہ وہ یعنی کہ کسی چیز کے غصب کی ہوئی چیز، کپڑے ہوں یا زمین ہو، کچھ بھی ہو، اس میں نماز ہو جائے گی، لیکن آدمی غصب کرنے پر وہ گناہ گار ہے۔ تو غصب کا بیان تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جس نے کسی کی زمین پر ایک شبر یعنی کہ جو برشت کیا ہوتی ہے؟ انگوٹھے کے ناخن سے لے کر چھوٹی انگلی کے ناخن تک، یہ جو مسافت ہے برشت ہے، یہ شبر ہے۔
اور مراد جو ہے یعنی کہ مقصد چھوٹی سے چھوٹی چیز، معمولی سے معمولی چیز بھی اگر اس میں قبضہ کی ہے ناحق طور پر، تو اس کو قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا طوق بنایا جائے گا، جس میں غصب کا جو اس کی حرمت ہے، اس کی حرمت کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے۔ کبیرہ گناہ ہے، چھوڑو، کبھی صغیرہ ہے، کیا دلیل ہے کہ وعید ہے، اس پر وعید ہے، ساتوں زمینوں سے اس کو طوق بنایا جانا، یہ سخت وعید ہے اس کے اوپر، یہ بڑا گناہ ہونے کی دلیل ہے۔ اچھا، اسی طرح ساتوں زمینوں کا لفظ، اس سے کیا معلوم ہوا کہ زمینیں سات ہیں۔ احادیث کی روح سے یا قرآن و حدیث کی روح سے یہ سب سے زیادہ صریح اور واضح حدیث ہے جس میں 7 زمینوں کا ذکر آتا ہے۔ قرآن کریم میں تو کہیں ذکر نہیں ہے سوائے اشارتاً، جس طرح سورۃ طلاق میں ہے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، کہ اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے اور ان جیسے ہی زمینیں پیدا کی، جس میں اشارہ ہے، صراحت نہیں ہے، لیکن صراحتاً حدیث میں ذکر ہوتا ہے، جس میں یہ حدیث ہے کہ 7 زمینوں سے اس کو طوق بنایا جائے گا۔ اب 7 زمینیں کیا ہیں؟ ہاں جی، 7 زمینیں کیا ہیں؟ کیا الگ الگ بر اعظم ہے؟ جو بر اعظم جانتے ہیں نا، افریقہ، ایشیا، امریکہ، آسٹریلیا، یورپ وغیرہ، سارے، تو یہ 7 بر اعظم ہیں یا 7 سیارے ہیں، مریخ اور یہ سارا کچھ؟ ہاں جی، 7 طبقے ہیں زمین کے، زمین کی 7 تہیں ہیں، اس کے 7 طبقے ہیں، کیونکہ طوق کا لفظ تبھی ہوگا۔ اب آپ نے فرض کرو کسی کی یہاں پر زمین پر بارش پر قبضہ کیا، تو کیا مریخ بھی آپ کے گھر میں ڈال دیا جائے گا؟ ہاں جی، سمجھے نا؟ تو یہ نہیں ہے، آپ نے بحرین میں یا پاکستان انڈیا میں کسی کی جگہ پر قبضہ کیا تو امریکہ بر اعظم بھی آپ کے گلے میں آ جائے گا۔ تو اس لیے یعنی کہ عقلی طور پر بھی یہ چیز جو ہے وہ خلاف ہے۔ تو 7 جو ہے زمینیں، 7 زمینوں سے مراد یعنی زمین کے 7 طبقے، اور اس لحاظ سے زمین کا اور آسمان کا فرق ہے کہ آسمان کے 7 طبقے نہیں بلکہ 7 آسمان الگ الگ ہیں اور دور دور ہیں ایک دوسرے سے، لیکن 7 زمینیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں اور 7 اس کے طبقے ہیں، اور یہ حدیث اس کی بات دلیل ہے کہ اس سے مراد 7 طبقے ہیں، کوئی الگ الگ زمینیں نہیں ہیں۔ اچھا، اس حدیث سے علماء نے اور بھی احکام لیے ہیں کہ آپ جس زمین کے مالک ہیں، 7ویں زمین تک آپ اس کے مالک ہیں، نیچے تک جتنی بھی اس کے نیچے پہنچتی ہے زمین، آپ سبھی اس زمین کے مالک ہیں۔ فرض کرے یہ 100 میٹر کا پلاٹ آپ کا ہے، اس 100 میٹر کے نیچے جہاں تک بھی 7 زمینیں ہیں یہ سبھی آپ کا حصہ ہے، کسی کو اجازت نہیں کہ آپ کی اس زمین پہ چاہے نیچے جا کر داخل ہو، آپ کی زمین پر اس میں کوئی چیز کرے یا کوئی کرے۔ تو 7 زمینوں نیچے تک بھی آپ کا حصہ ہے، اور اس زمین کے اوپر جو فضا ہے، زمین کے اوپر کی جو فضا ہے وہ بھی آپ کا حصہ ہے، آپ اس کے مالک ہیں۔ ہاں جی جی ہاں، تو اسی لیے ان کی حکومتیں جو ہیں، ملک جو ہے اپنے اوپر اپنے جہازوں کو، ان ایسا کی چیزوں کو جو ہے وہ منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، اور اگر گزرتے ہیں تو پھر ان کا ٹیکس وغیرہ جو بھی ہوتا ہے معاملہ کرتے ہیں۔ تو اسی بنیاد پر تو، اور اس سے یعنی کہ جہازوں کا معاملہ تو کہ اب شروع ہوا ہے، یہ تو سابقہ زمانے میں نہیں تھا۔ فقہا نے جن چیزوں کا ذکر کیا ہے وہ کیا ہے کہ فرض کرو میری زمین، آپ کی زمین یہاں پر ختم ہوگی، یہاں پر میری زمین شروع ہوگی، آپ کی زمین کی حد یہاں پر ہے، تو آپ کو بلڈنگ بنا رہے ہیں کہ جس بلڈنگ کا کچھ حصہ میری طرف آ رہا ہے، تو آپ کو اجازت نہیں ہے، اس لیے اگرچہ وہ حصہ بہت اونچا جا کر ہو، یعنی فرض کرو نیچے بلڈنگ ایسے ہی چل رہی ہو، صحیح چل رہی ہو، لیکن اوپر جا کر آپ کوئی اس میں زیادتی کرتے ہیں، بالکونہ وغیرہ کوئی اس طرح کی چیز بناتے ہیں، سمجھے نا، تو آپ کو اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ فضا بھی میری ہی ہے، جس کی زمین ہے فضا بھی اسی کی ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان عند بعض نسائه فارسلت احدى امهات المؤمنين مع خادم لها باقی نیچے زیر ہے، باقی نیچے زیر لگا لیں، بقصعة فيها طعام فضربت يدها فكسرت الصعقة، فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها طعام وقال كلوا ودفع القصعة
قصعة الصحيحة للرسول. ہاں جی وحبس المكسورة. ہاں جی رواه البخاري والترمذي وسمى الضاربة عائشة رضي الله تعالى عنها وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء. جی ہاں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کے ہاں تشریف فرما تھے. کسی دوسری ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم کے ذریعے ایک پیالہ بھیجا جس میں کچھ کھانا تھا. تو اس بیوی نے اپنا ہاتھ مارا کہ وہ پیالہ ٹوٹ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کو جوڑ کر اس میں کھانا ڈال دیا اور فرمایا کہ کھاؤ, اور لانے والے کے ہاتھ سالم پیالہ بھیج دیا اور ٹوٹا ہوا اپنے پاس رکھ لیا. ہاتھ مار کر پیالہ توڑنے والی کا نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیا گیا ہے. اور ترمذی نے اتنا اضافہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کے بدلے میں کھانا اور برتن کے بدلے میں برتن. جی ہم اس حدیث کو ماشاءاللہ آپ سن چکے ہیں پہلے بھی. ہاں جی تو اس میں کیا ہے, اس میں کیا حکم ملتا ہے, اس میں جو اس باب سے متعلقہ کیا ہے, ہاں غصب یہاں پر کہاں پر ہے کہ زبردستی جو کھانا ضائع کر دیا, پیالہ توڑ دیا, تو اس کا بدلہ کیا تھا؟ ہاں بدلہ اس کا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طعام بطعام اناء باناء و طعام بطعام, کہ برتن کے بدلے میں برتن دو اور کھانے کے بدلے میں کھانا دو. تو اس کا معنی یہ ہو کہ اگر اس طرح سے کچھ کسی کی چیز کو ضائع کر دیتا ہے, ناحق طور پر تلف کر دیتا ہے, جو غصب ہی کی ایک شکل ہے, تو کیا ہے کہ اس کا کفارہ یا اس کا حق کیا ہے کہ جو چیز اس نے تلف کی ہے اس کو اس کے مقابل اس کے بدل میں دیا جانا. اور کیا شرط ہے کہ اسی طرح کی چیز ہو, وہی چیز ہو؟ ہاں شرط ہے کہ اسی طرح کی چیز ہو, شرط ہے کہ اسی طرح کی چیز ہو, الا یہ کہ اگر جس کی چیز ہو وہ اگر اس سے کم لینے پر تیار ہو جائے. یعنی جس طرح کہ یہاں پر جس طرح آپ کی بیوی نے وہ کھانا بھیجا تھا, اگر وہ کہہ دیتی کہ مجھے نہیں چاہیے برتن, یا کہہ دیتی کہ چھوٹا برتن بھی ہے اس کے علاوہ دوسرا برتن بھی اس کے برابر نہ ہو, وہ بھی میرے کافی ہے, اس پر راضی ہو جاتی ہے تو الگ بات ہے. کہنے کا مقصد اصل یہ ہے کہ جو چیز تلف کی گئی ہے, جو چیز ضائع کی گئی ہے, تو بدل دیتے ہوئے اسی طرح کی چیز ہو, اس سے کم نہ ہو, نہ اپنی کوالٹی میں اور نہ اپنے سائز میں, ساری چیزوں میں اسی طرح کی ہو. الا یہ کہ اگر لینے والا خود جو ہے وہ درگزر کر دے یا اس میں ان کے چھوٹ دے دے کہ جس طرح کی چیز ہو وہ لے لے, تو مشکل نہیں, جائز ہے. ہاں جی کیا خیال ہے؟ ہاں جی بچہ کوئی چیز اگر بھاگتے ہوئے مارکیٹ میں کوئی چیز توڑ دے, مارکیٹ اور بھی کہیں پر, کہ بچہ کسی کے کوئی نقصان کر دے, ہاں اس کا کیا ہے؟ ہاں جی لیکن جانوروں کا بھی عام نہیں ہے, جانوروں کا بھی عام نہیں ہے, اس میں بھی بعض جانوروں کے کیے ہوئے نقصانات کا اس کی تلافی ہے. اگر آپ جانوروں کو کھیت میں ڈالتے ہو, آپ کا جانور کھیت کے قریب ہے اور جا کے کھیت کو چرتا ہے اور ضائع کر دیتا ہے, یا آپ جانوروں کو کھلا چھوڑ دیتے ہو, حتیٰ کہ کسی گاڑی کے ساتھ ایکسیڈنٹ کر دیا اس نے, سمجھے نا, تو کیا حکم ہوگا اس کا؟ سمجھے نا, نہیں اس کے تفصیلات اس کے اندر, اس میں تفصیلات ہیں, ایسے نہیں ہیں کہ اس میں رات اور دن کا فرق ہے. رات اور دن کا فرق ہے کہ دن کے وقت مویشیوں کو اپنی چیزوں کی حفاظت کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ مالک کی. یعنی آپ کا کھیت ہے, دن کے وقت آپ اس کے ذمہ دار ہیں, اور رات کے وقت جانور کا مالک اس کا ذمہ دار ہے. کہ اگر رات کے وقت کھیت جانور میں جاتا ہے, کھیت کا تباہ کرتا ہے, تو اس کی ذمہ داری جانور کے مالک پر آئے گی, آپ پر نہیں آئے گی. دن کے وقت جاتا ہے جانور, تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں, کیونکہ دن کے وقت کھیتوں کی ذمہ داری آپ کی ذمہ داری ہے. اسی طرح سے ہی آج کل کے دور میں جو گاڑیوں کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, اور خصوصاً سعودیہ میں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں اس طرح کی چیزوں کے, اونٹ کا گاڑی کے ساتھ ایکسیڈنٹ, اور بہت خطرناک ہوتا ہے, بہت زیادہ خطرناک. تو اس میں بھی یہی ہے کہ اگر تو
یعنی کہ اس میں لیکن صرف یہی نہیں، اس میں اور بھی چیزیں دیکھی جاتی ہیں. تو اگر تو رات کے وقت اونٹ سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو وہ سارا کا سارا معاملہ اونٹ کے مالک پر آئے گا، اونٹ کے مالک پر آئے گا. اگر دن کے وقت ہوا ہے تو پھر اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ گاڑی چلانے والا یعنی کہ اس نے اپنے آپ کو بچایا کیوں نہیں، ساری اس طرح کی چیزیں دیکھی جاتی ہیں. تو علی کل حال بچہ بھی اگر کسی کا نقصان کر دیتا ہے تو بچہ بھی، بچے کا باپ یا اس کا سرپرست جو ہے اس کا ذمہ دار ہے. جی. وعن رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه احمد والاربعة الا النسائي وحسنه الترمذي ويقال ان البخاري ضعفه. حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے دوسرے لوگوں کی زمین میں ان کی اجازت کے بغیر زراعت کی تو اسے اس کی زراعت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا، اسے صرف وہ اخراجات ملیں گے جو اس نے خرچ کیے ہیں. اچھا، پچھلی حدیث میں ایک اور چیز باقی رہ گئی، اور وہ کیا تھی کہ یہاں پر آپ نے کیا فرمایا؟ طعام بطعام و اناء باناء و طعام بطعام. تو انعام بنا کے معنی کہ برتن کے بدلے میں برتن، یعنی برتن جیسا برتن. اب جیسا کیا ہے، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مثل. تو کیا اگر کوئی چیز تلف ہوتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، تو اس کے مثل کیا ہو؟ کیا اس کی مثل دینا ہے یا قیمت دے سکتے ہیں؟ سمجھے نا؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض تو کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جن کا مثل موجود ہو اس میں مثل ہی دینا ہے، یعنی برتن اس جیسا برتن موجود ہے تو برتن ہی دینا ہوگا. اور بعض کہتے ہیں کہ اگر مثل ہو بھی تب بھی وہ لینے والے کی اس پر ڈپینڈ کرتا ہے. اگر لینے والا راضی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے برتن کی قیمت دے دو، یا اس کی جگہ پر کوئی اور برتن، ضروری نہیں کہ اس جیسا ہو، برتن دے دو یا کوئی اور چیز دے دو اس برتن کے مد مقابل، تو وہ جائز ہوگا. لیکن اگر وہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ چیز اس کی مثل موجود ہو تو اس کے مثل ہی دینا ہوگا. اور خصوصاً اس کا ذکر کرتے ہیں کہاں پر؟ جو احرام کی حالت میں شکار کر لیتا ہے یا حرم میں شکار کرتا ہے. اب شکار کرتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ کیا وہ مثلی ہے؟ مثل کفارہ ہوگا، جس کی چیز کا شکار کیا اسی طرح کی چیز کا کفارہ دینا ہے، اس کے مد مقابل کفارہ دینا ہے، یا کہ اس کی قیمت کو دیکھا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا ہے؟ فَيَحْكُمْ بِعَدْلٍ مِّنْكُمْ، یعنی اس میں عدل و انصاف فیصلہ کریں گے کس چیز کا؟ اس جیسے چوپائے کا، اس جیسے یعنی کہ اس جیسے جانوروں میں سے، یعنی کہ جو جانور کے جس کا شکار کیا اس کے مد مقابل چوپایوں میں سے، اس کے مد مقابل چوپایوں میں سے. اب آپ نے کبوتر کا شکار کیا ہے تو چوپایوں میں سے کبوتر جیسا کوئی چیز نہیں ہے، پھر مثل یہاں پر کیا ہوگی؟ اس کی مثل پھر علماء نے کیا کیا ہے؟ پھر دیکھنا ہے کہ کبوتر جیسی کوئی چیز تو نہیں ہے، لیکن کبوتر جیسی خصلتیں کس کی ہیں؟ بکری کی، گائے کی، اونٹ کی، کس کی خصلت ہے؟ ہاں، تو بکری کی دیکھتے ہیں کہ کبوتر بھی ایک ہی بار سانس سے پانی پیتا ہے اور بکری بھی اسی طرح سے پانی پیتی ہے. سمجھے؟ اس کو انہوں نے مثل بنایا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کفارہ اس کا رکھا ہے چوپایوں میں سے، اور چوپایوں میں 4 چیزیں ہیں، وہ بھیڑ بکری ہے اور اونٹ گائے ہے. سمجھے نا؟ چوپایوں میں یہ 4 چیزیں آتی ہیں. تو اب کبوتر کا چونکہ اس جیسا مثل، یعنی کہ مثل ہونے کا معنی ہے اسی شکل کا تو کوئی چوپایات نہیں ہے، لیکن پھر انہوں نے کیا دیکھا کہ کبوتر کی کون سی صفات ہے جو ان چوپایوں میں سے کس کے ساتھ ملتی ہو. تو دیکھا کہ بھیڑ جو ہے یا بکری جو ہے وہ اس طرح سے پانی پیتی ہے، بلکہ بھیڑ عام طور پر اس کا پانی پینے کا آپ انداز دیکھیں گے کہ وہ پانی پیتی ہے تو ایک ہی بار پیتی ہے، تو کبوتر بھی اسی طرح سے ایک بار پیتا ہے. تو اس سے انہوں نے مثل دیا. خیر اللہ کل حال، تو یہاں پر بھی یہ مثل کا مسئلہ جو ہے. اچھا، اس کے بعد رافع بن خدیج کی حدیث میں آپ سمجھ میں آیا کہ جو کسی کی زمین پر وہ کھیتی اگاتا ہے،
کھیتی اگاتا ہے بغیر ان کی اجازت کے، تو کیا ہے اس کا اس کھیتی میں کوئی حصہ نہیں. زمین کا مالک جو ہے وہ کھیتی پر قبضہ کر لے گا، کھیتی اس کی ہوگی، اور جس نے وہ کھیتی اگائی ہے اس کو صرف اس کا جو خرچہ ہوا ہے کھیتی اگانے کا، اس کا بیج وغیرہ کا، اس طرح کی چیزوں کا، صرف اس کو دیا جائے گا. کس لیے؟ وہ کہنے والا کہے گا بھی اس نے زمین کو بنایا ہوگا، زمین میں ہل چلایا ہوگا اور کھیتی کا بیج بویا ہوگا، اس کے بعد پانی دیا، ساری اس کی محنت رہی، تو کیا اس کی ساری محنتیں ضائع چلی جائے گی؟ ہاں، اس کی ساری محنتیں ضائع ہوں گی. کس لیے کہ آپ نے دوسری حدیث میں کیا فرمایا ہے؟ لیس لعرق ظالم حق، لیس لعرق ظالم حق. آگے حدیث میں آ رہے کہ جو ظالم عرق ہے، ظالم رگ جو ہے، اس کا کوئی حق نہیں، ظالم رگ کا کوئی حق نہیں. تو یہ بھی ظالم ہے جس نے کسی کے کھیت پر ناحق طور پر جا کے کھیتی اگا دی، اس کے بغیر اجازت کے، بغیر پوچھے بتائے، تو یہ ظالم ہے. تو اس کا کوئی حق نہیں سوائے اس کے کہ اس کو جو ہے صرف اس کا جو خرچ کیا ہوا ہے وہ اس کو دیا جائے بس. باقی وہ کھیتی جو ہے اس کا یعنی کہ جو مالک ہے زمین کا وہ اس کی ہوگی، چاہے وہ اس کو کاٹ لے، اس کو رہنے دے، یعنی کہ جب پکے تو اس کو لے لے، اس کو جو بھی کرے اس کے ساتھ، لیکن جس نے اس کھیتی کو اگایا اس پر اس کو کوئی حق نہیں ہوگا. ہاں جی، یہاں پر بھی یہی ہے، یہاں پر بھی ہاں جی. تو اس میں یا تو اس طرح کی یا تو یہاں پر یہ ہوگا کہ وہ آپس میں مشاورت کریں، سمجھے نا. آپ فرض کرو جس کی زمین ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جس کی زمین ہے اس کے پاس پیسہ نہیں کہ اتنی بڑی بلڈنگ کا خرچہ دے، تو یا تو مشاورت کریں. مشاورت کیا ہوگی کہ وہ جو ہے یعنی کہ کیا اس کا نام زمین اپنے بلڈنگ کو رینٹ پر دے، جو بھی کرے، اور آپس میں ان کا جو کہ زمین کے یا زمین اس سے خرید لے، سمجھے نا، زمین اس سے خرید لے، یا زمین جو اس نے جس پر بلڈنگ بنائی ہے اس کو رینٹ دے، جو اس طرح کی چیز کرے. کیونکہ بلڈنگ کا معاملہ کھیتی سے بہت الگ ہے. کھیتی کا خرچہ تو معمولی سا ہے، لیکن بلڈنگ جو ہے وہ زمین کی قیمت سے کئی گنا زیادہ ہوگی. ہاں جی، تو ممکن اس کو ادا کرنا ممکن نہیں ہوگا، اس لیے ان کو آپس میں مشاورت کرنا ہوگی اس وقت. وعن عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرسة أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله وقال ليس لعرق ظالم حق. رواه أبو داود وإسناده حسن وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد واختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صحابيه. جی ہاں. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک زمین کا جھگڑا لے کر آئے. زمین ایک کی تھی اور کھجور کے درخت دوسرے نے لگا دیے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ زمین مالک کی ہے اور کھجور کے درخت لگانے والا اپنے درخت اکھاڑ لے، اور فرمایا کہ ظالم کی رگ کا کوئی حق نہیں. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اس کی سند حسن ہے. اس حدیث کا آخری جز اصحاب السنن نے عروہ عن سعید ابن زید کے حوالے سے روایت کیا ہے. اس روایت کے مرسل اور موصول ہونے اور اس کے صحابی کی تعیین میں اختلاف ہے. جی ہاں، اس کی لغوی تشریح پڑھیے. لغوی تشریح: لیس لعرق ظالم حق. خطابی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے اس کی صورت اس طرح کی، ایک آدمی دوسرے کی زمین میں پودا لگاتا ہے اور مالک زمین سے اجازت نہیں حاصل کرتا، یا دوسرے کی زمین پر مالک زمین کی اجازت کے بغیر گھر تعمیر کر لیتا ہے، تو مکان تعمیر کرنے والے کو مکان کے گرانے اور پودے لگانے والے کو پودے اکھاڑنے کا حکم دیا جائے، الا یہ کہ مالک زمین اس کے چھوڑنے پر رضامند ہو جائے. اسی حدیث سے جمہور نے یہ استدلال کیا ہے کہ غاصب
باڑی اور پودوں کا مالک ہو جائے گا، اور مالک زمین صرف اس زمین کا کرایہ وصول کرنے کا مستحق ہے۔ لیکن یہ حدیث اس بارے میں صریح اور واضح نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث سابقہ حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس پر دلالت کرتی ہے۔ غاصب کو اختیار دیا جاتا ہے کہ جو کچھ پودے وغیرہ اس نے زمین میں گاڑے ہیں وہ اکھاڑ لے، یا جو اس پر مصارف اٹھے ہیں وہ لے لے۔ جمہور علماء نے تو موقف اختیار کیا ہے۔ اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رگ ظالم کا حق ہے، باوجود یہ کہ حدیث اس استحقاق کی نفی کر رہی ہے۔ یعنی جمہور علماء کا قول کیا ہے کہ اس کا حق ہے زمین پر، کہ اس کا یعنی کہ پودے یعنی کہ زمین کا کرایہ وصول کرنے یا اس طرح کی چیز کا، لیکن حدیث کا ظاہر جو ہے وہ کیا ہے کہ اس رگ ظالم کا کوئی حق نہیں۔ تو اللہ کو اچھا ان دونوں حدیث، پچھلی حدیث سے اس حدیث میں کیا فرق ہے؟ پچھلی حدیث میں جس نے کھیتی اگائی تھی اس کا جو خرچ ہوا ہے اس کو دینے کی اجازت دی گئی، جس نے کھیتی اگائی تھی اس کو جو اس کا خرچ ہوا ہے بیج وغیرہ بونے کا سارے اس طرح کا اس کو خرچ ملے گا، باقی اس کو کھیتی نہیں ملے گی۔ لیکن یہاں پر اس کو کسی چیز کی اجازت نہیں ملی سوائے ایک اپنی کھجوروں کو، اپنے باغ کو، اپنے پودوں کو اکھاڑ لے۔ تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ علماء نے فرق یہ کیا ہے کہ کھیتی جو ہے وہ وقتی طور پر ہوتی ہے، اس کی قیمت تھوڑی ہوتی ہے اس کو اگانے میں، تو اس لیے اس کو جو ہے اس کی یعنی کہ جو قیمت اس پر اپنے خرچہ ہوا ہے اس کو دینے کا حکم دیا گیا۔ لیکن پودے وغیرہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مستقل ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہ کھیتی کی طرح ہے کہ وہ کٹ کے نکل جائے گے، ختم ہو جائیں گے، بلکہ پودے مستقل ہوتے ہیں۔ پودے سے مراد یعنی جو درخت ہوتے ہیں، باغات ہوتے ہیں، یہ مستقل ہوتے ہیں۔ تو اگر اس کو رہنے کا حکم دے دیا جاتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جس نے وہ پودے اگائے ہیں وہ مستقل طور پر اس زمین پر اس کا قبضہ ہو جاتا، تو اس لیے وہاں پر اس کو وہ پودے اکھاڑنے کا حکم دیا گیا۔ تو اسی حدیث سے بعض علماء نے لیا ہے کہ اگر کوئی کسی کے یعنی کہ گھر بنا لیتا ہے، بلڈنگ میں بنا لیتا ہے، تب بھی اس کا حکم بھی وہ پودوں کو ہوگا۔ لیکن حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، حدیث میں ضعف ہے، حدیث جو کہ ضعیف ہے، جس سے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں آخر میں کیا لکھا ہے کہ اس کے وصل اور ارسال میں اختلاف ہے۔ وصل اور ارسال سے کیا مراد؟ کیا یعنی کہ وصل سے مراد کیا یہ یعنی کہ صحابی تابعی کے بعد جو یعنی کہ راوی ہیں حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے، یا کہ مرسل ہے؟ کیونکہ موصول اور موصول کیا ہوتی کہ جس کی سند متصل ہو، صحابی کے بعد بھی جو راوی ہیں تابعی ہے یا صحابی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سند اس کی مل رہی ہے، اور مرسل جسے تابعی نے اللہ کے نبی سے روایت کیا ہو۔ تو اکثر حدیثوں کے اندر یہ علت آتی ہے، اور یہ حدیث کی علل میں سے ہے، جس کا تعلق معلول تھا اس کا ایسے تعلق ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات حدیث مرسل ہے اس کو کوئی موصول بنا دیتا ہے تو وہ معلول ہو جاتی ہے۔ تو اگر ظاہری بات مرسل ہے تو پھر وہ ضعیف ہے۔ اس میں یعنی کہ اس کے ارسال اور اس میں وصل میں اختلاف ہے۔ اس طرح صحابی کی تعیین میں اختلاف ہے کہ صحابی اس کا کون ہے، عروہ بن زبیر ہے یا کوئی اور ہے، کیونکہ دوسری روایت میں کیا ہے، عروہ بن زبیر یہاں پر روایت کرتے ہیں کس سے؟ عن رجل من اصحاب رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک آدمی سے، اور اس صحابی کا نام بھی موجود نہیں ہے۔ لیکن صحابی کا نام موجود ہونا یا نہ ہونا اس کا فرق پڑتا ہے؟ اس کا فرق نہیں، کس لیے کہ صحابہ عدول ہیں۔ تو صحابی کا ذکر اگر کہ صحابی کا ذکر ہو گیا لیکن نام کا ذکر نہیں ہوا تو اس میں بھی حدیث پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن فرق یہاں پر کیا ہے کہ اس کا صحابی یا یہ کیا وہ اپنے ابو سعید خدری ہے، سعید بن زید ہیں، یا کہ اور کوئی صحابی ہے۔ تو اللہ کل حال اس حدیث کے اندر اختلافات ہیں، جس وجہ سے حدیث جو ہے وہ سندن اس میں ضعف ہے۔ ہاں جی، ہاں اس میں بھی ضعف ہے، اس میں بھی ضعف ہے، لیکن وہ حدیث جو ہے یقال البخاری ضعف ہے، جی ہاں اس میں ضعف ہے۔ تو لیکن اس میں یہی ہے نا کہ اگر لیکن وہ معنی کے اعتبار سے جو ہے جس طرح ذکر کیا ہے کہ وہ زیادہ قریب ہے، کہ یعنی کہ چونکہ اس آدمی نے وہ چیز اگائی ہے، اس پر خرچ ہوا ہے، تو اس کو ہم اس کا خرچہ دے سکتے ہیں بس۔ جی ہاں۔ وعن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی خطبتی یوم النحر یوم النحر، خطبت یوم النحر،
اور فی خطبتی ہی صحیح ہے، فی خطبتی ہی یوم النحر. اگر خطبتی ہوتا تو پھر یومی ہوتا، اس لیے کہ مضاف مضاف الیہ ہے، سمجھے نا. لیکن یہاں پر خطبتی ہی ضمیر آ گئی، اس لیے یوم النحر. یوم کیا ہو گیا؟ ظرف. یوم ظرف ہو گیا. ظرف جانتے کیا ہوتا ہے؟ ہاں ماشاء اللہ. کیا ہوتا ہے ظرف مکان؟ ظرف مکان یا زمان، یعنی جس جگہ یا جس وقت میں کوئی کام ہو. جزاک اللہ خیر. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم نحر بمنى. یوم النحر. يوم نحر. یوم النحر. يوم النحر بمنى. ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. متفق عليه. جی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے روز منا میں اپنے خطبے کے دوران فرمایا، بے شک تمہارے خون اور اموال اور تمہاری آبروئیں تم پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارا آج کا یہ دن حرمت والا ہے جو تمہارے اس شہر میں اور تمہارے اس مہینے میں واقع ہوا ہے. یعنی جس طرح یہ شہر حرمت والا ہے، واقع نہیں ہوا بلکہ اصل جو صحیح معنی ہے کہ جس طرح تمہارے لیے یہ دن جس دن آپ خطبہ دے رہے تھے یوم النحر حرمت والا ہے، اور یہ شہر حرمت والا یعنی کہ مکہ اور حرم کا علاقہ، اور یہ مہینہ حرمت والا یعنی ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والا. تو جس طرح یہ چیزیں حرمت والی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تم پر جو ہے تمہارے خون اور جانیں اور مال جو ہے ایک دوسرے پر حرام کیے ہیں. اس حدیث کا کیا تعلق باب سے؟ ہمارا باب کیا ہے؟ غصب کا. تو اس غصب کے ساتھ اس حدیث کا کیا تعلق ہے؟ کہ کسی کے مال پر ناحق قبضہ کرنا یہ حرام ہے. جس طرح یعنی کہ اسی میں غصب بھی ہے، کیونکہ اللہ نے جب مال حرام کیے ایک دوسرے کے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اسی قرآن کریم کی ایسے آیت میں بھی. تو اور پھر ایک حدیث میں ہے لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیبۃ النفس منہ، کہ کسی مسلمان کا مال دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے مگر اس کی رضامندی کے ساتھ، اس کے دل کی یعنی کہ دلی خوشی کے ساتھ. تو جو اس بات کی دلیلیں ہیں کہ کسی کے مال پر ناحق قبضہ کرنا، اس کی خوشی اس کی رضامندی کے بغیر اس کو لے لینا، چاہے وہ مال لینا ہو یا قبضہ کرنا ہو کسی طریقے سے بھی، تو یہ یعنی کہ غصب ہے جو حرام ہے. کافی میرے خیال. بارک اللہ فیک. تو آج ہم نے دو چیزیں پڑھی. ایک تو عاریہ پڑھی. عاریہ کیا ہوتی ہے؟ کس چیز کا ادھار لینا. تو عاریہ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہ جائز ہے، لیکن اس کی ذمہ داری کب ہوگی؟ ہاں اگر شرط رکھی گئی ہے، ہاں مضمونہ اگر ہے یعنی اس کے ضمانت کی شرط رکھی گئی ہے، تو پھر ہر قیمت اس کو واپس کرنا ہوگا. واپس کرنا ہے لیکن اس کی یعنی کہ ضمانت دینی ہوگی اگر ضائع ہو جاتی ہے. اگر موجود ہے پھر تو واپس کرنی. بات ہو رہی ہے اگر ضائع ہو جاتی ہے تو ضائع ہونے کی شکل میں اگر اس میں شرط رکھی گئی ہے ضمانت کی تو پھر اس کو دینا ہوگا. اگر ضمانت کی شرط نہیں رکھی گئی تو پھر اس کو دینا ضروری نہیں ہے. تو اس کے بعد ہم نے پڑھا ہے غصب کا. غصب کیا ہوتا ہے؟ کہ ناحق طور پر یا زبردستی کسی کی چیز پر قابل ہو جانا. تو اس کا حق اس کے بارے میں کیا ہے کہ جو چیز غصب کی گئی ہے اس کا کوئی حق نہیں، اس کا حق نہیں ہے. لیس لعرق ظالم حق، کہ جو ظالم عرق ہے یعنی کہ جو کہ زبردستی کسی چیز پر قبضہ کیا جاتا ہے اس پر حق نہیں، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے.